صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ایک بات بول دے کہ انشاءاللہ آج کی بات مکمل کریں گے. وہ کیا ہے؟ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے صلاۃ التسبیح کی، اور بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے سوال بھی کرتے ہیں یہ نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا، جائز یا ناجائز. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ میں تمہیں کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عمل ہے، اگر اس ایک عمل کو کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز کیسی پڑھنا ہے؟ 4 رکعت میں جیسے ہی آپ صلاۃ التسبیح کی دل میں ارادہ کر لیے، نماز شروع کرے، ہاتھ باندھ لیے، پھر جیسے ہی آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھ لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ. اب ضمی سورہ کے بعد 15 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ سورہ فاتحہ ضمی سورہ کے بعد ٹھہرے اسی طرح ہاتھ باندھ کے ہی ہے، اسی حالت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے. 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے. رکوع کی تسبیح کے بعد سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح جو بھی آپ پڑھ رہے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں ہی پھر یہی کلمات دہرانا ہے. کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ. رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اب سجدے میں گئے، سجدے میں سجدے کے تسبیحات مکمل ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ. پھر پہلے سجدے سے سر اٹھائے، جیسے ہی بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان جو دعائیں پڑھنا ہے ان کو پڑھنے کے بعد، یا عام طور پر جو چھوٹی دعا رب اغفر لی پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات دہرانا ہے. پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو اس سجدے میں بھی دوسرے سجدے کے تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھائیں گے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے. جلسہ استراحت اسے کہتے ہیں. ہر نماز میں آپ کو بیٹھنا ہے. یہ مسئلہ نہیں معلوم لوگوں کو، کیا کرتے 2 سجدے ہو گئے سیدھا وہیں سے کھڑے ہو جاتے. نہیں، دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات کو دہرانا ہے. اس طرح ایک رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 75. ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اسی طرح آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے. اس طرح 4 رکعت جب پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر طاقت رکھتے ہو تو اس نماز کو ہر دن روزانہ 1 مرتبہ پڑھو. اگر طاقت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے سال میں 1 مرتبہ پڑھو. اتنی بھی طاقت اگر نہیں ہے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں. یہ ابو داؤد اور ترمذی میں روایت موجود ہے صلاۃ التسبیح. لیکن اس حدیث کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے، یہ حدیث فلاں فلاں. اب حدیث کی تحقیق کرنے والے علماء اس حدیث کے تعلق سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن آخر میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ اگر جو پڑھنا چاہے جس کا دل مطمئن ہے وہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. جو نہیں پڑھنا چاہ رہا وہ نہ پڑھے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن
اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو فرض نمازوں سے زیادہ اہمیت دے کر، ارے گناہ تو معاف ہو رہے، خالی صلاۃ التسبیح ہفتے میں ایک مرتبہ یا دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، باقی نمازیں نہیں پڑھے تو بھی چلتا، اس طرح سوچنا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو چاہے پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے، کوئی گناہ نہیں، پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں، نہیں پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال